علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے کسے ہیں۔ اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام زمانے ماضی میں مکمل کر لیا گیا ہو۔ کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام زمانے ماضی میں مکمل کر لیا گیا ہو۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ پہچان کیا رہے گی؟ جس اردو جملے کے آخر میں یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان یہ رہے گی کہ اگر اردو جملے کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، لیے تھے، لیا تھا آئے، یہ الفاظ آئیں تو سمجھ جائیے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہیں۔ چکا جو ہے پاسٹ کی پرفیکٹ کی بات کرے گا اور تھا پاسٹ کی، تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہیں یہ، یعنی چکا تھا، چکی تھی، لیے تھے، لیا تھا، یہ الفاظ آ جائیں۔ اب دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ جان لینا ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو یا کوئی بھی ٹینس ہو، اس کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں یعنی جملے، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک افرمیٹو ہوگا، یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے افرمیٹو سینٹینسز، یعنی زمانے ماضی مکمل کے مثبت جملے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہوگی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز، یعنی زمانے ماضی مکمل کے منفی جملے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہوگی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز، یعنی زمانے ماضی مکمل کے سوالیہ جملے۔ اور پھر یہ انٹروگیٹو جو سوالیہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک انٹروگیٹو افرمیٹو اور ایک انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز۔ نیگیٹو یعنی کہ سوالیہ مثبت جملے، سوالیہ منفی جملے، اس کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہر طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ان سب کے الگ الگ قاعدے کو دیکھتے ہیں، یعنی افرمیٹو اس کا الگ قاعدہ ہوگا، نیگیٹو اس کا الگ قاعدہ ہوگا، انٹروگیٹو اس کا الگ ہوگا، مختلف ہوگا۔ ہر ایک قاعدے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان قاعدے کو پڑھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو آپ کا ہے، اس کے دو طریقے کے جملے ہوتے ہیں، ایک سمپل سینٹینسز اور دوسرا کمپلیکس سینٹینسز۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سمپل سینٹینسز ان کا قاعدہ الگ ہوگا، اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے کمپلیکس سینٹینسز جو ہوتے ہیں ان کا قاعدہ الگ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سمپل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں۔ تو یہی جو سمپل سینٹینسز ہیں ان کا قاعدہ یہاں تک بیان کیا ہے، اس کو پہلے ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں سنگل جملہ ہوتا ہے، یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سمپل سینٹینسز میں سنگل جملہ ہوتا ہے، اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے کمپلیکس سینٹینسز میں دو جملے کے دو جز ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پاسٹ پرفیکٹ کا ہوتا ہے اور ایک پاسٹ انڈیفینٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ سمپل سینٹینسز کے قاعدے کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے افرمیٹو کا دیکھیے، میں نے دہلی میں جامع مسجد دیکھ لی تھی۔ میں نے دہلی میں جامع مسجد دیکھ لی تھی، یہ سمپل ٹینس ہے، سمپل سینٹینس ہے اور افرمیٹو ہے۔ اس کا قاعدہ کیسے آپ بنائیں گے؟ سب سے پہلے آپ فاعل کو لائیں گے، ٹھیک ہے، آئی اس میں ہے فاعل، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب ہیڈ جو کہ آتا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے اور وہ ہیڈ ہے۔ تو سب سے پہلے آئی لائیں گے، اس کے بعد میں ہیڈ لے کر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد میں ورب کی تھرڈ فارم سین دیکھو آیا ہے، اور پھر آبجیکٹ لے کر آئیں گے۔
تو افرمیٹو کا قاعدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ فاعل لائیں گے، اس کے بعد میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو ہیلپنگ ورب ہیڈ ہے وہ لائیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم اور پھر آبجیکٹ لے کر آئیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دہلی میں جامع مسجد دیکھ لی تھی، آئی ہیڈ سین جامع مسجد ان دہلی، پہچان چکا تھا، چکی تھی، لیے تھے، لیا تھا وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ اب نیگیٹو یعنی سمپل سینٹینس کا نیگیٹو دیکھیے، میں نے جامع مسجد نہیں دیکھی تھی، آئی ہیڈ ناٹ سین جامع مسجد۔ اب اس کا قاعدہ تھوڑا سا الگ ہے پہلے والے سے، یعنی سبجیکٹ یہاں بھی پہلے رہے گا، پھر ہیڈ۔ اب کہہ رہے ہیں ناٹ کا استعمال اس میں بڑھانا ہوگا، جو کہ ورب اور ہیلپنگ ورب کے بیچ میں رہے گا۔ میں نے جامع مسجد نہیں دیکھی تھی، تو سب سے پہلے اس میں میں کی انگریزی جو کہ فاعل ہے لائیں گے آئی، اور پھر ہیلپنگ ورب ہیڈ، اور ناٹ کو ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے بیچ میں لائیں گے، جیسے آئی ہیڈ ناٹ سین جامع مسجد، میں نے جامع مسجد نہیں دیکھی تھی۔ اب انٹروگیٹو، کیا اس نے صبح غسل کر لیا تھا؟ اب انٹروگیٹو میں دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو کا ہوتا ہے اور ایک افرمیٹو اور ایک نیگیٹو۔ تو یہ افرمیٹو کا بتا رہے ہیں، نیگیٹو کا قاعدہ نیچے آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اس میں کوئی بھی انٹروگیٹو سینٹینس ہو، اس کے جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کے لفظ کے شروع ہی میں، جملے کے شروع ہی میں کیا لفظ آ جاتا ہے، تو یہ بنانا آسان ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ ہیلپنگ ورب لے آئیں گے، اس کے بعد میں ورب لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد میں نہیں، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب، اس کے بعد میں سبجیکٹ، پھر ورب، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اور پھر آبجیکٹ۔ دیکھیں قاعدہ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی انٹروگیٹو کا مثبت ہے، انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس ہے، مثبت ہے، تو اس کا قاعدہ بہت آسان ہے۔ اور یہ اس کی دو ہوتی ہیں، اس کے جملے دو طرح ہوتے ہیں، یعنی اردو جملے میں شروع میں اگر کیا لفظ ہے تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب لے آئیں گے ہیڈ کو، اس کے بعد میں سبجیکٹ کو لے آئیں گے، اور اس کے بعد میں ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ وغیرہ لائیں گے۔ دیکھیں قاعدہ، پہلے ہیڈ، پھر سبجیکٹ، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ انٹروگیٹو کا ایسا جملہ ہو کہ بیچ میں کیا کیوں وغیرہ آئے، تو اس کے بنانے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جو جملہ وہاں کیا کیوں کہاں کیسے، جو جملے کے بیچ میں آتا ہے اس کی انگریزی پہلے آپ لکھیں گے، جیسے کیوں ہے تو وائی انگریزی اس کی، اس کے بعد میں یہ قاعدے کے مطابق پورا رہے گا، یعنی وائی یعنی WH فیملی اس کو بولتے ہیں۔ جتنے سوالیہ الفاظ ہیں جیسے وٹ، وین، ویئر، وائی، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، یہ جتنے ہیں یہ سب سوالیہ الفاظ ہیں، تو ان کو ہو بہو پہلے لکھ لیا جائے گا، اور اس کے بعد میں یعنی کہ ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، اور پھر ورب کی تھرڈ فارم، اور پھر آبجیکٹ وغیرہ لے کر آئیں گے۔ جیسے جنید نے آج سبق کیوں نہیں یاد کیا، تو سب سے پہلے یہاں کیوں کی انگریزی وائی، پھر ہیلپنگ ورب ہیڈ، پھر فاعل جنید، ٹھیک ہے۔ ناٹ لرنٹ دا لیسن ٹوڈے، آج کیوں نہیں یاد کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور جان لینی چاہیے، اس میں ناٹ بھی بتا رہے ہیں، تو نیگیٹو میں ناٹ کا استعمال یہاں آپ مین ورب اور فاعل کے بیچ میں کریں گے۔ یہاں جنید فاعل ہے اور یہ مین ورب ہے، اس کے بیچ میں کریں گے۔ قاعدہ یہ بتا رہے ہیں WH فیملی، پھر ہیڈ، اور پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ، اس طریقے سے آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو اوپر قاعدہ ہے جس کو اختصار کے ساتھ آسان انداز میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سمپل سینٹینسز کے بارے میں ہے، یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جو سمپل سینٹینسز ہیں اس کے بارے میں ہے۔ لیکن اس میں پاسٹ پرفیکٹ میں ایک آتا ہے کمپلیکس سینٹینسز، یعنی مرکب جملے، کمپلیکس سینٹینسز یعنی مرکب جملے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جملے کے دو جز ہوتے ہیں۔ کتنے جز ہوتے ہیں؟ ہاں، دو جز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک جز پاسٹ انڈیفینٹ کا ہوگا اور دوسرا جز پاسٹ پرفیکٹ کا ہوگا۔ دیکھتے ہیں، نوٹ اس
ٹینس میں پہلے اور بعد کے الفاظ استعمال کر کے جملے بنائے جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. تو یہاں دیکھیے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور ڈاکٹر کیم. یہ جملہ عزیز طلبہ غور کیجیے، اس میں دو جز ہیں. دیکھیے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، مریض مر چکا تھا، یہ لاسٹ کا الگ جز ہے اور ڈاکٹر کے آنے سے ہی الگ جز ہے. تو آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر جملے میں پہلے کا لفظ استعمال ہو تو یہ جو لاسٹ والا ہوتا ہے، یہ مریض مر چکا تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاسٹ پرفیکٹ میں رہے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ ہے ڈاکٹر کے آنے سے یعنی پہلے سے جو یہ پہلا جز ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں رہے گا. تو جب ہم اس کی انگریزی بنائیں گے تو پہلے لاسٹ والا یہ جو ہے اس کی بنائیں گے اور یہ پاسٹ پرفیکٹ کا رہے گا. جیسے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ، اب پہلے کی انگریزی بیفور لائیں گے، بیفور. اب ڈاکٹر کے آنے کا تذکرہ کریں گے اور یہ ماضی میں رہے گا. چونکہ یہ لاسٹ والا جملہ یہاں پر کیا ہے، چونکہ جملے میں پہلے لفظ استعمال ہوا، جس جملے میں بھی پہلے کا لفظ استعمال ہو تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ لاسٹ والا جملہ پاسٹ پرفیکٹ میں رہے گا، پاسٹ پرفیکٹ میں رہے گا. جیسے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور ڈاکٹر کیم. اس میں دیکھیے دا پیشنٹ ڈائیڈ، یہاں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، مریض مر چکا تھا. یعنی میں نے یہ بات بتائی کہ جس بھی جملے میں پہلے کا لفظ آئے تو وہاں لاسٹ والا یہ کیا رہے گا، پاسٹ پرفیکٹ کا رہے گا. دیکھیے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ، اور یہ پہلا جز جو ہے ڈاکٹر کے آنے کا جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں رہے گا اور پہلے کی انگریزی بیفور لائیں گے. تو دیکھیے دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور ڈاکٹر کیم. اس طرح کے جملوں میں جو کام پہلے ہوا ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں کیا جائے گا. کس میں کریں گے؟ پاسٹ پرفیکٹ میں رکھیں گے، پاسٹ پرفیکٹ میں رکھیں گے اور جملے کے دوسرے جز کو پاسٹ انڈیفینٹ میں رکھیں گے. کس میں رکھیں گے؟ پاسٹ انڈیفینٹ میں رکھیں گے. اس طرح دفتر جانے کے بعد میں اس سے ملا، دفتر جانے کے بعد میں اس سے ملا. تو دیکھیے آئی میٹ ہم آفٹر آئی ہیڈ گون ٹو آفس، آئی میٹ ہم آفٹر آئی ہیڈ گون ٹو آفس. اس جملے میں دیکھیے دفتر جانے کے بعد میں اس سے ملا. اب دیکھیے یہاں پہ بعد کا لفظ آیا تو جو لاسٹ جز ہوگا یہ آپ کا پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا. آپ یہ پہچان رکھیے جملے میں اگر بعد کا لفظ آئے تو جو لاسٹ والا ہوگا جز یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا اور پہلے والا جز ہوگا وہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہوگا. اور جملے کے بیچ میں اگر پہلے لفظ آئے تو لاسٹ والا یہ آپ کا پاسٹ پرفیکٹ ہوگا، پہلا والا پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا. یہ فرق ہے اور اس کو ذہن میں رکھیے. اب اس کو رکھے بغیر صحیح سے جملہ بنانا ممکن نہیں ہوگا. تو دیکھیے دفتر جانے سے پہلے، جب جانے کے بعد میں اسے ملا تو پاسٹ انڈیفینٹ کا پہلے بنائیے. تو آئی میٹ ہم آفٹر، اب پہلے کی بعد کی انگریزی آفٹر آئی ہیڈ گون ٹو آفس، یعنی آفس جانے سے پہلے. نوٹ، جن اردو جملوں میں پہلے لفظ کے ذریعے جملے کے دونوں حصوں کو جوڑا گیا ہے ان جملوں میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پہلے، اور جن جملوں میں بعد لفظ کے ذریعے دونوں حصوں کو جوڑے گئے ہوں ان میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بعد میں لاتے ہیں. آگے دیکھیے لفظ پہلے والے جملے میں جو کام پہلے ہوا ہو اس کا ترجمہ پہلے یعنی پاسٹ پرفیکٹ میں، اور بعد میں ہونے والے کام کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ میں کرتے ہیں. جیسے میں نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا، تو آئی ہیڈ میڈ ایبلوشن بیفور آئی پیڈ نماز. تو دیکھیے نماز پڑھنے سے پہلے، میں نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا. اب یہاں دیکھیے جملے کے بیچ میں پہلے لفظ آیا اس لیے لاسٹ کا جز یہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہوگا، تو اس لیے آئی ہیڈ میڈ ایبلوشن. اور پھر پہلے سے پہلا کا جز جو ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا، تو آئی پریڈ نماز. ٹھیک ہے. اور لفظ بعد والے جملے میں جو کام بعد میں ہو اس کی انگریزی پہلے لائیں گے اور ان کو پاسٹ انڈیفینٹ میں
رکھیں گے. اس کے بعد دوسرے جز کو یعنی پاسٹ پرفیکٹ میں رکھیں گے. جیسے خالد نے کھانا کھانے کے بعد آرام کیا تو خالد ٹک ریسٹ آفٹر ہی ہیڈ ٹیکن فوڈ. اس کا ہیلپنگ ورب ہیڈ ہے. انگریزی جملوں میں ہیڈ کا استعمال ہو اور ساتھ میں ورب کا تیسرا فارم لگا ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، لیا تھا سے کریں گے. اس میں ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر انگریزی جملوں میں ہیڈ کا استعمال ہو اور ساتھ میں ورب کا تیسرا فارم لگا ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے سے کریں گے. عزیز طلبہ، یہ آج اس قاعدے کو پھر آسان کر کے اچھی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ اس کو سمجھیے، بار بار پڑھیے. اب اسی کی روشنی میں کل آپ کو ایکسرسائز نمبر 15 اور ایکسرسائز نمبر 16 بنا کر کے لانا ہے. آپ کو ہوم ورک کرتے رہنا ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے اس کو بار بار پڑھیے، بار بار سمجھنے کی کوشش کیجیے، مثال کو ذہن میں بٹھائیے، ان مثالوں کو یاد بھی کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.